میں ابھی آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بات چیت کے حوالے سے۔ القادر ٹرسٹ کیس اگر ملتوی ہوا ہے اس کا فیصلہ، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے۔ تمام تر سیاسی کریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور اس صورت میں نہ تو وہ اپنے بنیادی مطالبات سے، نہ اپنی بنیادی فلسفے سے وہ ہٹ سکتا ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی NRO وہ مانگنا چاہتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوا ہے کم از کم اب تک کہ عمران خان اپنے 3 بنیادی نکات سے پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہیں ہے۔ اپنے سیاسی کارکنوں کو، اپنے لیڈروں کو تنہا چھوڑ کے باہر آنے پہ کو ترجیح دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان جیسا شخص یہ کام کرے گا۔ سردار ایاز صادق نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم ملاقات نہیں کروا سکتے عمران خان سے، وکلا کی یا مذاکراتی ٹیم کی حکومت کا اختیار ہے۔ انہیں یہ سوچنا ہے کہ کیا انہیں پہلے کچھ رعایت دینی ہے۔ فیصل وابڈا تازہ ترین بیان میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انفارمیشن کی یا اس خدشے کی بنیاد کیا ہے؟ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ PTI تقسیم کا شکار ہے، چاہے عمر ایوب ہیں، چاہے شبلی فراز ہیں، چاہے شمدانہ گلزار ہیں، چاہے صاحبزادہ حامد رضا ہیں، چاہے بشرا بی بی ہیں۔ تمام لوگ بقول عمران خان کے انہی کے بہاف پہ میسیجنگ کرتے ہیں۔ علیمہ خان، ان کی بہن، دوسری بہنیں بھی، کہ عمران خان کو مائنس کر کے اس نظام کو استحکام نہیں دیا جا سکتا۔ السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ایک آج سیاسی شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کہیں در پردہ بات چیت ہو رہی ہے، جس کے باعث آج القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ بظاہر تیار ہونے کے باوجود لکھا ہوا ہے عمران خان اور بشرا بی بی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ان کو میسج دے کے بلایا بھی گیا لیکن وہ نہیں آئے۔ اس کی وجہ سے یہ اس فیصلہ سنائے جانے کو مؤخر کر دیا گیا 17 جنوری تک۔ اس سے پہلے 6 جنوری کو یہ فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اب اس کا واحد آپ نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں شاید کوئی در پردہ بات چیت چل رہی ہو، اور القادر ٹرسٹ کیس بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اس میں عمران خان کی حکومت کے دوران برطانیہ میں کوئی سابق جو ہمارے پراپرٹی کے ٹائکون ہیں ملک ریاض، ان کے ذمے کوئی پیسے تھے، کوئی 50 ارب روپے کے قریب، وہ واپس لائے گئے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے۔ اس پہ کوئی 20 ارب روپے کا اب تک منافع بھی ہو چکا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بدلے ملک ریاض نے عمران خان اور بشرا بی بی کا قائم کردہ ایک القادر ٹرسٹ ہے جو انہوں نے یونیورسٹی کے لیے قائم کیا، اس کے لیے کئی 100 ایکڑ زمین ان کے لیے ڈونیٹ کر دی، یعنی مفت ان کو دے دی۔ تو یہ الزام ہے، حالانکہ وہ صرف ٹرسٹ کے ممبر ہیں، اور جو 50 ارب روپے واپس آئے نہ تو ان کا براہ راست عمران خان یا بشرا بی بی کے سے کوئی تعلق ہے، ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے۔ اس طرح جو زمین ہے القادر ٹرسٹ کے نام، وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہے، اور وہ جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے ٹرسٹ کے نام، وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آج صبح جج ناصر جاوید رانا نے بتایا صحافیوں کو کہ وہ 2-3 مرتبہ ان کو پیغام دے چکے ہیں، ان کے پاس فیصلہ تیار لکھا پڑا ہے، لیکن نہ عمران خان نہ بشرا بی بی حاضر ہوئی ہیں۔ میں تو صبح 8:30 بجے سے عدالت میں موجود ہوں، اور یہ لوگ نہیں آئے، لہٰذا ہم کیس مؤخر کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک کہانی تھی جو بنائی گئی ہے۔ اس میں اب بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمران خان اور بشرا بی بی اس کیس میں کیوں پیش نہیں ہوئے؟ بہت اینٹیسپیشن تھی کہ فیصلہ ہوگا، سزا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایک اور بھونچال آئے گا، لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان نے گزشتہ روز یعنی اتوار کے روز اپنی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کے ساتھ ملاقات میں واضح کر دیا تھا کہ اگر القادر ٹرسٹ کیس میں فیصلہ منفی آیا، ان کے خلاف آیا، تو ظاہر ہے اس سے مذاکراتی عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اس میں اسی لیے
तवक्को यही थी, कई लोगों को नहीं थी, लेकिन बहरहाल केस का फैसला सुनाया जाना मौखर हो गया, क्योंकि केस सुनाने के लिए अदालत में मौजूदगी ज़रूरी होती है मुल्ज़मान की। अब जो इस वक्त इसकी वजह से सूरत हाल बनी हुई है, कई लोगों के लिए, ख़ास तौर पर पीटीआई के जो बड़े पक्के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी परेशानी का बायस है। बड़ी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, और उसकी बुनियादी वजह ये क्या है कि बहुत सारे केस हैं, कभी एक केस कभी दूसरे केस, हुकूमत आड़े आ जाती है उसकी राह में, ज़मानतों की राह में। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन और आधी सच्ची आधी झूठी खबरें पीटीआई की क़यादत को बदनाम करने और तकसीम करने के लिए मुसलसल जारी है। उसमें अब तो हमारे वफाकी वज़ीर डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, तलाल चौधरी और इन्हीं जैसे कुछ और लोग बड़े पेश हैं, जो कि इमरान खान को एक मुजरिम के तौर पे पेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सियासतदान नहीं है बल्कि एक मुजरिम है। दूसरी तरफ ये भी कि ख़ास तौर पे यूट्यूब पर बड़े बड़े मशहूर नाम, जो इमरान रियाज, मोहित पीरज़ादा, हैदर मेहदी साहब, साबिर शाकिर, ये सब लोग भी मायूसी फैलाने का किसी हद तक ज़रिया बने हैं। इनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी जारहाना गुफ्तगू है। बाज़ औक़ात तो ख़ुद को अक्ल कुल की तरह दूसरों को घटिया और बेवकूफ़ करार देने की कोशिश होती है। तो उसमें होता यह है कि जो आम लोग हैं, जिनकी रसाई नहीं है ऐवान हाय इक़्तिदार से बड़े लोगों तक, तो उनको ज़ाहिर है फिर मायूसी होती है। और ये जो आई नो ऑल या फिर जरा बहुत जो तहक्कुमाना एक रवैया है कि मुझे सब कुछ पता है, ये अंदाज़ बातचीत का जो है बिलाशुबा उन तमाम लोगों के लिए स्वीट म्यूज़िक, यानी उनके कानों को भला लगता है, जो कि चाहते हैं कि इमरान खान फौरी तौर पे रिहा हो, पीटीआई के बाकी लोगों की मुश्किलात आसान हो। और इस किस्म की गुफ्तगू के ज़रिए ज़ाहिर है यूट्यूब पे इन तमाम बड़े नामों को बहुत व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये कि क्या इस तमाम अमल से इमरान खान, पीटीआई और मुल्क में जमहूरी अमल और आइन और कानून की अमलदारी को कोई फ़ायदा होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचने का मकाम है। इसके साथ साथ एक और मायूसी की वजह यह भी है कि फैसल वावडा, जो सेनेटर हैं, अगरचे किसी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो पहले भी कहते रहे और अब ताज़ा तरीन बयान में उन्होंने फिर कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। अब सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन की या इस खदशे की बुनियाद क्या है? उसको क्या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के इंटेलिजेंस ज़रिए ने बताया है, क्या हुकूमत ने बताया है, या फिर ये एक धमकी है महज पीटीआई इमरान खान को डराने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि हो सकता है कोई डील हो रही हो? यानी बार बार ये डील का भी जिक्र आ रहा है, मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे भी है और इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए भी वो लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा हुकूमत के करीब हैं वो डील का तासुर दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो शख्स 1.5 साल से ज़ेर अताब हो, जेल में हो, और वो बुनियादी उसने एक पोजीशन इख्तियार कर रखी है और वो ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जितने बोगस केसेस हैं वो ख़त्म करें, तमाम पीटीआई के गिरफ्तार लीडर और कारकुनों को रिहा किया जाए और 9 मई 2023 और फिर 26 नवंबर 2024 के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान का ये कहना है, जो कि साहबज़ादा हामिद रज़ा, उमर अयूब और असद कैसर साहब ने मुलाकात के बाद बताया कि ये बुनियादी तौर पे रेड लाइन है। रेड लाइन ये है कि आपने तमाम सियासी असीरान को रिहा करना है, जुडिशल कमीशन बनाना है, तशद्दुद के वाक़यात की तफ्तीश के लिए और केस ख़त्म करने हैं। और जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक कोई बातचीत भी आगे नहीं बढ़ सकती है। ज़ाहिर है यानी वो लोग जो कि जिनके पास बंदूक है, जिनके पास छड़ी है, जिनके पास हुकूमत का इख्तियार है, उन्हें ये सोचना है कि क्या उन्हें पहले कुछ रियायत देनी होगी, अपने जो उनका ऐलान शुदा मौक़िफ़ है उससे पीछे हटना पड़ेगा, या इमरान खान को वो झुकने पे मजबूर करेंगे।
اب تک تو یہ ثابت ہوا ہے کم از کم اب تک کہ عمران خان اپنے 3 بنیادی نکات سے پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہیں ہے. شاید عمران خان نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جب تک یہ اور بڑے بنیادی مطالبے ہیں کسی بھی معاشرے میں اس نوعیت کے مطالبے، خاص طور پہ وہ ملک جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے، عدالتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں، وہاں پہ جو بھی متنازع مسائل ہوتے ہیں اور اس کیس میں تو بہت ہی انتہائی متنازع مسئلہ ہے، ان پہ ان کی چھان بین کے لیے عام طور پہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے. اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ مطالبے نہیں پورے ہوتے اس وقت تک مذاکرات بھی آگے نہیں بڑھے گی، بے معنی ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے بار بار یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم کا شکار ہے، ڈس ارے میں ہے، اور اس کی کوئی لیڈرشپ جو ہے اس کی کوئی سمت قائم نہیں ہے، اور یہ کہ وہ کمپرومائزڈ ہے. لیکن سوال یہ ہے، بلکہ جو ہماری معلومات ہے، میں ابھی آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بات چیت کے حوالے سے. بیرسٹر سیف وہ بھی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب مانے جاتے ہیں، وہ اور علی امین گنڈاپور اس وقت ایک کانڈوئٹ ہیں، ایک ذریعہ ہیں عمران خان کو میسیجنگ کا. تو یہ جو باہر مذاکرات کا ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ سردار ایاز صادق نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم ملاقات نہیں کروا سکتے عمران خان سے وکلا کی یا مذاکراتی ٹیم کی. تو ظاہر ہے پھر ملاقات کی اجازت کسی اور نے دی، جس کے بعد اتوار کے روز یہ ملاقات بھی ہوئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بلنک کون پہلے کرتا ہے، اور یہ کہ کیا جو بنیادی مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی وہ مانے جاتے ہیں یا نہیں، اور اسی سے پھر اندازہ ہوگا کہ کیا دوسری طرف سے لچک کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس اگر ملتوی ہوا ہے اس کا فیصلہ، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں رہا. 1.5 سال کا مطلب ہے 3 سال سے زیادہ وہ قید میں بھی گزار چکا ہے، اور اس کا تمام تر سیاسی کریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے. اور اس صورت میں نہ تو وہ اپنے بنیادی مطالبات سے، نہ اپنی بنیادی فلسفے سے وہ ہٹ سکتا ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی این آر او وہ مانگنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر اس نے باہر آنا ہے تو وہ اپنے مطالبات مانے جانے کی صورت میں، جو کہ بڑے اصولی مطالبات ہیں، کیونکہ لوگ اگر جیلوں میں ہیں ان کے ساتھی ورکرز، وہ عمران خان کی وجہ سے، ان کے خیالات کی وجہ سے. لوگوں نے اگر سختیاں جھیلی ہیں جیل سے باہر، وہ بھی عمران خان کی وجہ سے. تو کیا ان حالات میں عمران خان محض خود باہر آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت اپنے سیاسی کارکنوں کو، اپنے لیڈروں کو تنہا چھوڑ کے باہر آنے پہ کو ترجیح دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان جیسا شخص یہ کام کرے گا. اور یہی مسئلہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اسی مسئلے پہ علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سیف اور دوسرے کئی لیڈر عمران خان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا واقعی عمران خان ایسی کسی کوشش پہ آمادہ ہو جائیں گے؟ اور اس کا مطلب پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں وہ پھر یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی کمپرومائز کر لیا، کوئی ڈیل کر لی. اور یہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ پارٹی مکمل طور پہ متحد ہے، چاہے عمر ایوب ہیں، چاہے شبلی فراز ہیں، چاہے شمدانہ گلزار ہیں، چاہے صاحبزادہ حامد رضا ہیں، چاہے بشرا بی بی ہیں. تمام لوگ بقول عمران خان کے انہی کے بہاف پہ میسیجنگ کرتے ہیں. علیمہ خان، ان کی بہن، دوسری بہنیں بھی، یہ سب جب مل کے آتے ہیں تو باہر جو بھی میسیج آ رہا ہے وہ عمران خان کی مرضی سے آ رہا ہے. لہٰذا وہ تمام خبریں کہ عمران خان کی پارٹی انتشار کا، گروہ بندی کا شکار ہے، وہ بھی محض موجودہ حکمرانوں کی ایک کوشش ہے. یہ کوشش اب تک ناکام ہوئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ آئندہ بھی ناکام ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ بہت جلد اندرونی اور بیرونی دباؤ کے تحت اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ حکومت کو، جو کہ لگتا ہے کہ چند مہینوں کی مہمان ہے
کیونکہ انہیں کہا گیا کہ یہ تو بس چند کچھ عرصے کے مہمان ہیں، ہمارے لیے اس وقت یہ بوجھ بن چکے ہیں. اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ایسا ہے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی، جو کہ بارہا جس کا ذکر رانا ثناء اللہ بھی کر چکے ہیں، کہ عمران خان کو مائنس کر کے اس نظام کو استحکام نہیں دیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ.